وہ شخص یہ کہلانے کا حق رکھتا ہے کہ وہ شیعہ امام جعفر صادق ہے۔ اس حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ کون ہے؟ شیعتنا، ہمارا شیعہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ من وافقنا بلسانہ وقلبہ۔ ہمارے شیعہ کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ پہچان ہیں۔ سب سے پہلی پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کا دل وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ زبان سے بھی ہماری موافقت کرتا ہے، وہ دل سے بھی ہماری موافقت کرتا ہے۔ خالی زبان سے حمایت کرنا کافی نہیں ہے، زبان منافقوں کی بھی چلتی ہے لیکن دل سے قبول نہیں کرتے۔ لہٰذا ایمان کی شرط یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ انسان کا قلب بھی اسی چیز کا اعلان کرے، اسی چیز کو بیان کرے جس کا اقرار، جس کا بیان اس کی زبان کر رہی ہے۔ لہٰذا چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کا دل یہ دونوں موافقت کریں۔ واتبع آثارنا، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہمارے آثار کی اتباع کرے، پیروی کرے، ہماری بتائی ہوئی احادیث پر عمل پیرا ہو، ہم نے جو کہا ہے اس پر عمل کرے۔ واتبع آثارنا، عقیدہ رکھتا ہو اس کے اوپر۔ جب تک انسان عقیدہ نہیں رکھتا اس وقت تک عمل پیرا نہیں ہوتا۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ دوسری صفت ہمارے شیعہ کی یہ ہے کہ واتبع آثارنا، وہ اتباع کرتا ہے، وہ پیروی کرتا ہے ہمارے آثار کی۔ وعمل باعمالنا، اس کا عمل وہی ہوتا ہے جو ہمارا عمل ہے۔ اور عزیزان محترم، اس عمل کی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ عمل نشاندہی کرتا ہے میری اور آپ کی کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا عمل یہ بیان کرتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ لہٰذا یہی معصوم امام یعنی چھٹے امام فرماتے ہیں اپنے شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے، اپنے چاہنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ دیکھو کونوا لنا زینن، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے ننگ و عار بدنامی کا سبب مت بنو۔ جب تمہارا کسی مقام سے گزر ہو تو تمہیں دیکھ کر تمہارا عمل یہ بتا رہا ہو کہ تم ہمارے ماننے والے ہو، تم جعفر صادق کے ماننے والے ہو، ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ لہٰذا شیعہ وہ ہے کہ جو عمل میں امام کا پیرو ہوتا ہے۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں وعمل باعمالنا، جس کے اندر یہ خصوصیت ہوں گی اولئک شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ ہے، وہ ہمارا پیروکار ہے، وہ ہمارا ماننے والا ہے، کہ جس کا دل، جس کی زبان ہمارے عمل کے موافق ہو، ہمارے کام کے موافق ہو، ہماری حدیث کے موافق ہو، جو ہمارے اعمال کے اوپر اتباع کرتا ہو، جو ہمارے احادیث کی پیروی کرتا ہو، جس کا عمل ہمارا عمل ہو، وہ شخص یہ کہلانے کا حق رکھتا ہے کہ وہ شیعہ امام جعفر صادق ہے۔ امام فرماتے ہیں لا یکون حسن الخلق الا فی کل ولی و صفی ولا یعلم ما فی حقیقت حسن الخلق الا اللہ تعالی۔ کہا حسن خلق نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس شخص کے اندر کہ جو پروردگار عالم کی محبت رکھتا ہو، وہ شخص کہ جو پروردگار عالم نے جس کا انتخاب کیا ہو اس کے دل میں اخلاق اس کے پاس ہے، جس کو پروردگار عالم کے جس کے دل میں محبت ہے، اور تم اس حسن خلقی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے پروردگار کے۔ لہذا امام کا اخلاق کیسا تھا؟ امام سے جب پوچھا گیا مکارم اخلاق کے بارے میں تو امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں العفو عمن ظلمک، اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو یہ اخلاق امام صادق ہے، اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو، بخش دو۔ وصلۃ من قطعک، تم سے کوئی اپنا رابطہ ختم کرے تم اس سے رابطہ جوڑو، یہ اخلاق ہے چھٹے امام کا اخلاق۔ وَإِطَاعُ مَنْ حَرَمَكَ، جو تم تک کسی خیر کو پہنچنے سے رکاوٹ بنے تم اس کو عطا کرو، یعنی وہ نہیں چاہتا تم تک کوئی خیر پہنچے۔ اخلاق امام صادق یہ ہے کہ اس کو عطا کیا جائے، وہ روک رہا ہے روکنے دو، لیکن تم روکنے والے نہیں بنو، تم ہمارے ماننے والے ہو، تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ وَقَوْلُ الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ،
اخلاق امام صادق یہ ہے، مکارم اخلاق یہ ہے کہ حق کہو ولو تمہاری مخالفت میں جا رہا ہو، تمہاری زبان کے اوپر حق آنا چاہیے ولو تمہاری مخالفت میں آئے۔ عزیزان محترم، نہ صرف یہ کہ امام اس اخلاق کی طرف اپنے چاہنے والوں کو دعوت دے رہے ہیں، بلکہ اس کے فوائد، اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کی یہ نفسیات ہے، انسان دیکھتا ہے کہ اس سے مجھے کیا ملے گا۔ لہذا متعدد روایات میں امام اس اچھے اخلاق کی جو فوائد ہیں، جو آپ کو مجھے اس اخلاق کے نتیجے میں پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ مہم ترین اس اچھے اخلاق کا جو اثر ہے، جس کے پیچھے ہماری ساری زندگی لگ جاتی ہے، وہ ہے رزق۔ رزق، انسان رزق کے پیچھے ہے، انسان چاہتا ہے رزق زیادہ ہو جائے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حسن الخلق یزید فی الرزق، یہ اچھا اخلاق جو ہے تمہارے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے، یعنی تم اپنا اخلاق اچھا کر لو، پروردگار عالم تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ امام فرماتے ہیں وَمَنْ حَسُنَ بِرُّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ زِيدَ فِي عُمْرِهِ، انسان اپنے علاوہ سب سے زیادہ جو انسان محبت کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے؟ اپنے آپ سے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں باقی رہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص حسن اخلاق سے پیش آتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اچھا اخلاق اختیار کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی یہ دو فائدے جو اخلاق، اچھے اخلاق کے امام بیان کر رہے ہیں، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم باقی رہیں، دوسرا یہ کہ ہمارا رزق بڑھ جائے۔ امام فرماتے ہیں تم اپنی زندگی کے اندر حسن اخلاق پیدا کر لو، تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا، تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام